چاہے تمہارا اس میں بیٹا کیوں نہ ہو، تمہارے کنبے قبیلے تمہارے برادری والے کیوں نہ ہو، یا لائی آخر یہ محبت کیسی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ عشق مصطفیٰ کا تقاضا ہے۔ عشق مصطفیٰ تو یہ ہے کہ سامنے سکا باپ بھی آ جائے، انسان اپنے باپ کی طرف نہیں دیکھتا، دیکھتا ہے تو آقا و مولا کے چمکتے دین کی طرف ہے دیکھتا۔ جمعۃ المبارک کا دن جب کفار اور مسلمانوں کی صفیں جو آمنے سامنے باندھ گئی، کچھ دیر کے بعد گمسان کی لڑائی شروع ہوئی، آپس میں یوں تلواریں جون سے ٹکرا گئی، جنگ لگی۔ کچھ دیر کے بعد صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح اس حال میں آقا و مولا کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، سامنے جنگ لگی ہے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں جی ہمارا منہ دیکھیں، آج لوگ یہ کہتے ہیں جی ہماری مجبوری کہ ہماری برادری، ہمارا تایا، ہمارا چاچا، ہمارا ماما۔ یہ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جس وقت تک کہ ہر شے سے بڑھ کر وہ مجھ محمد عربی سے پیار نہ کر لے۔ اس مقام پر آقا و مولا نے فرمایا آج تو یہ ایسے فتنہ بن گیا، ہر بندہ یہ کہتا جی میں بہت بڑا عاشق، میں حضور کا بہت بڑا غلام۔ دوسرے مقام پہ آقا و مولا نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جس وقت تک کہ میں محمد عربی اس کے ماں باپ سے بڑھ کر، اس کے بیوی بچوں سے بڑھ کر، اس کے کاروبار مال و متاع سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر میں محمد عربی اس کو سب سے زیادہ پیارا اور محبوب نہ ہو جاتا۔ اب یہ محبت کیا ہے سنیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح اس حال میں آقا و مولا کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے کہ آپ کے سر کے اندر جو ہے نا وہ کٹا ہوا، آپ کے ہاتھ میں کٹا ہوا جو ہے نا وہ سر پکڑا ہوا تھا، آپ نے بالوں سے یوں آپ نے سر پکڑا ہوا اور گردن سے جو ہے نا وہ خون نچڑ ہے۔ جو بندہ دانت اٹھا رہا ہے اس کو میں ادھر بھی لمبا ڈال سکتا ہوں۔ ہمارا اور مزاج ہے، یہ دین کا مزاج ہے جس میں کیا اور سمجھ بھی گیا۔ آپ آگے دیکھیں، بغیرت بندہ بغیرت ہی رہتا ہے۔ ہمارے حضرت فرماندے سے یہ جب شریعت کے جو ہوتے ہیں نا یہ معاملات نازک، حضرت جب پڑھاتے تھے حضرت فرماتے تھے جڑا ہے نا بغیرت، اس کو تو قرآن پڑھتے ہوئے بھی جو ہے وہ شہوت آ جاتی ہے۔ بغیرت ہی ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ آپ کو ملیں گے۔ ہاں ادھر بھی بیٹھے ہیں، چاہے ان کا روپ کوئی بھی ہو، ادھر بھی بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے جن کو میں نے کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ آقا و مولا کی بارگاہ اقدس میں یہ دین کا ایک جلال ہے نا جی، دین کا جلال۔ آج لوگ ہم تو یقین کریں، یہ بیٹھے نا، ہمیں کیا پتا کتنے کون ادھر بیٹھا، کس جماعت کا کوئی منگتا بیٹھا۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ہماری بات ہم چیلنج سے آپ کے پاس آئے تو اللہ اللہ کے رسول کے لیے آئے، آپ پنڈال میں آئے تو آپ بھی اللہ اللہ کے رسول کے لیے آئے۔ ہماری بات نون لیگ کے چیلوں کے ساتھ نہیں، پی ٹی آئی کے ٹٹووں کے ساتھ نہیں، ہماری اگر بات ہے تو محمد عربی کے شعروں کے ساتھ۔ پہلے بات کی ہمیں تو نہیں پتا نا کون کون بیٹھا، جس کو تکلیف ہے تو وہ پہ کھڑا ہو، میدان تو میدان لگا لے، لیکن ہمارے پاس اس کائنات کا سب سے پاورفل ہتھیار ہے اور وہ محمد عربی کا عشق ہے جو ہمارے سینے میں سمایا ہے۔ ڈرتے تو ہم کسی کے بات سے بھی نہیں ہیں، لیکن جناب ہمارا منہ دیکھیں، آپ بتاؤ کوئی ڈی سی ہو، کوئی ڈی پی ہو، کوئی چوڑا، کوئی جمعدار، کوئی تھانے دار، ہم حضور کے بڑے عاشق، اور پوری زندگی جو بندہ کسی ایم این اے ایم پی اے، کسی تھانے دار جمعدار کی آنکھ میں ہاتھ ڈال کے بات نہ کر سکا، کس منہ سے وہ یہ کہتا کہ میں محمد عربی کا غلام؟ محمد عربی کا غلام وہی تھا اڈیالہ کی جیل میں پھانسی کا پھندا دیکھ کر اس کو چوم کے لبیک جان سے لگا۔ اس لیے آپ لوگوں نے ڈٹ کے رہنا انشاءاللہ۔ جب بھی بات دین کی آئے گی، جب
بھی بات قرآن و حدیث کی آنی ہے تو سینہ تان کس طرح بات کریں، پتہ تو لگے کہ محمد عربی کا شعر بول رہے ہیں۔ حضرت ہمارے فرماتے تھے چون چون سے بے شمار رضوی تیرے جان نثار، بے شمار رضوی تیرے جان نثار، بے شمار۔ صحابہ نے کہا کہ آقا و مولا حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کس طرح کرنی ہے، جنگ لڑی سامنے، جنگ ہو رہی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے خود دیکھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح اس حال میں آقا و مولا کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے کہ کٹا ہوا سر جو ہے وہ ہاتھ میں جو پکڑا ہوا تھا بالوں سے، خون گردن سے نچڑ رہا تھا۔ آقا و مولا کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، سر جو ہے رسول اللہ کے قدموں مبارک کے پاؤں کے اندر آ کے نچھاور کر دیا، یوں رکھ دیا کٹا ہوا سر۔ حضور نے سر دیکھا، پھر حضور نے پوچھا میرے غلام کس کا سر ہے؟ اب بتاؤ آج کا وہ داڑھی منڈا نعت خواں جو پیسے مکا کر آ کے آپ کو نعتیں سناتا ہے، جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ آداب نعت شریف کے آداب کیا ہیں، اور دانوں کے اندر جناب ہاتھ اٹھائیں اور آپ جنت جائیں گے، اور دنیا دار فاسق فاجر کمینہ آپ کو جنت کا ٹکٹ نہیں دے سکتا، جنت تک لے کے جا سکتا ہے تو محمد عربی کا غلام ہی لے کے جا سکتا ہے۔ آپ جنت کا ٹکٹ دینا جا رہے جناب آقا و مولا حضور علیہ السلام، اور جنت کا ٹکٹ ملنے جا رہے جناب صحابہ رسول کو، اور ماں تشریف فرمایا عشرہ مبشرہ میں سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح، کٹا ہوا سر جب سامنے پڑا نا، حضور نے پوچھا ہے میرے غلام کس کا سر ہے؟ یہاں تو یہ بات ہے، اب پتہ لگتا ہے کہ محبت عشق مصطفیٰ ہے کیا۔ آج یہ کہتے ہیں نہیں آپ دین ایسا بیان کریں کہ عمران بھی ناراض نہ ہو، آپ دین ایسا بیان کریں کہ شہباز بھی ناراض نہ ہو، آپ دین ایسا بیان کریں کہ زرداری اور تھانے دار بھی ناراض نہ ہو۔ جب ہم نے راضی کرنا ہے تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کس نے کرنا ہے؟ یہ ہمیں صحابہ بتا گئے۔ آج کی یا رسول اللہ سب کا باپ ہے، آپ کے مقابلے میں آیا ہے، سر کاٹ کے آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دیا۔ گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا، الجہاد 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 الجہاد۔ ہمیں صحابہ بتا گئے کہ ہم نے آقا و مولا کے عزت راموز کی کیسے پہرےداری کرنی، ہمیں حضور نے بھی بتا دیا، صحابہ نے بھی بتا دیا کہ جو گستاخ رسول ہے اس کی سزا یہی ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا، اس کا سر کاٹ کر آقا و مولا کے بارگاہ اقدس میں ہدیتاً تحفتاً پیش کر دیا جائے گا۔ اب یہ کہتے جی ہمارا منہ دیکھے، کسی کا منہ نہیں دیکھا جائے گا۔ یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھے، نظروں پہ چڑھے کون دیکھ طلبہ تیرا۔ آج یہ کہتے جی ہم صدر، ہم وزیر، ہم مشیر، ہمیں پتہ ہے تم سب کچھ ہو، لیکن اگر ہمارے مالک و مختار ہیں تو جناب حضرت محمد مصطفیٰ ہی ہے۔ یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا، اور مالک کے حبیب یعنی محبوب اور محب نہیں میرا تیرا، اور تیرے صدقے ہم فقیروں کو ٹوٹی چاہیے، گلی چاہیے، ہاں جی بچہ بڑھتی چاہیے، ہینڈ پمپ چاہیے، یا رسول اللہ تیرے صدقے ہم فقیروں کو ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جان چھلکتاتے ہیں۔ ایک دن فیصلے ہونے ہیں، آپ دین کا کام اتنا ضرور کرنا، اتنا آپ نے ضرور دین کا کام کرنا ہے، یہ تو نسبتوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے نا، آپ سب پیروں مرشد والے سنے جی متفقہ لیتے ہیں، یہ اتنی بات نہیں۔ سامنے جب کربلا کا میدان لگا، دو فوجیں کھڑی تھی، کون کون سی؟ یزیدی اور حسینی۔ فوج کتنی تھی تعداد میں؟ 72۔ ٹھیک ہے جی 72 ہوگی۔ تو یزیدی 20,000 سے تعداد شروع ہوتی ہے، مختلف روایات ہیں، 1 لاکھ سے تجاوز کرتی ہے، قریب 1 لاکھ بندہ سامنے کھڑا، 72 تانے ادھر کھڑے، ان میں بچے بھی ہیں، حضرت علی اصغر جیسے بھی، دودھ پیتے بچے بھی، 72 بامقابل 1 لاکھ قریب، کم و بیش۔ ٹھیک ہے، اب بتاؤ کہ جن کی تلواریں یزید کے لیے کام آئی، جن کی تلواریں، جن کی جوانیاں حسینیت کے خلاف وہ کھڑی ہو گئی، تو قیامت والے دن وہ یہ توقع کریں کہ ہم جب اٹھیں گے تو ہم جناب حسین کے ساتھ اٹھیں گے۔ یزیدی اس میدان کربلا میں بھی یزیدی، جب مرے اس حال میں بھی یزیدی، قیامت والے دن کربلا میں بھی حضرت امام حسین کے مخالف کھڑے ہوئے، قیامت والے دن بھی امام حسین کے مخالف کھڑے ہوئے یزید کے ساتھ۔ تو یہ اس طرح نہیں کہ جناب ووٹ دے دیا، حمایت کر دی تو بس ٹھیک ہے، ان کے تو اپنے مقاصد ہیں نا، وہ جو وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھا اس کے تو پتہ نہیں کیا کیا مقاصد، تو آپ اس کے جرم میں کیوں جناب برابر کے شریک بنتے ہیں؟ جس نے یزید کو، جنہوں نے یزید کو حمایت دی، ان کو حق میں زمانہ بنایا، اس کو امیر بنایا، پھر جو یزید نے جو ظلم ڈھایا اہل بیت کے اوپر،
تو کیا جنہوں نے ان کی حمایت کی تھی، جنہوں نے تلواریں اٹھائی، جنہوں نے یزید کے لیے پیسہ لگایا، کیا وہ اس کے جرم برابر کے شریک نہیں ہے؟ آپ سنو حدیث پاک، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، ہمیں پریشانی کوئی نہیں، پریشانی ہے دنیا دار کمینوں کو، ہمیں کوئی پریشانی کوئی نہیں. یہ متفق علیہ حدیث پاک ہے، علماء تشریف فرمائے. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے اور مسلم میں بھی. آقا و مولا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے جس شخص کے ساتھ محبت کی، جس کے ساتھ اس دنیا میں محبت کی، قیامت والے دن تم اس کے ساتھ اس طرح اٹھاؤ جاؤ گے، دنیا میں بھی اس کے ساتھ، قیامت والے دن بھی اس کے ساتھ. تمام محدثین نے اس حدیث مبارکہ کی شرح میں یہ لکھا ہے کہ یعنی جس کو تم نے اس دنیا میں اپنا راہبر، رہنما اور قائد مانا، جس کے لیے تم نے اس دنیا میں اپنا جناب دولت لگائی، جس کے لیے تم نے اس دنیا میں اپنی حمایت دی، تم اس دنیا میں بھی اس کے ساتھ ہوگے، قیامت والے دن بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوگے. تو ہمیں جو سی ہمیں کوئی پریشانی کوئی نہیں، کیونکہ ہم نے جس ہستی کو اپنا رہنما مانا اس ہستی کا نام غازی ملک ممتاز حسین قادری ہے. حضور نے فرمایا کہ جس کے ساتھ اس دنیا میں محبت کی، قیامت والے دن اس کے ساتھ اٹھو گے اور ہمیں پریشانی کوئی نہیں. ہم نے جس ہستی کے ساتھ محبت کی، جس کے ساتھ عشق کیا اور جس کو اپنا پیر و مرشد رابر عادی مہربان مانا، اس ہستی کا نام امیر المجاہدین شیخ الحدیث علامہ خادم حسین رضوی ہے. اس دنیا میں بھی ہم امیر المجاہدین کے ساتھ سینہ تان کے کھڑے ہوئے اور قیامت والے دن بھی ہم امیر المجاہدین کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور یہ نعرہ لگا رہے ہوں گے لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک. اور فیضان رضوی قیامت تک جاری رہے گی. دین کے ساتھ وفا کرنے ہمیں کوئی پریشانی کوئی نہیں. جو بندہ یہ کہتے ہیں کہ لبیک کا نعرہ سیاسی، لبیک کا نعرہ مفاداتی، ان کے لیے بھی یہ جواب. دلائل تو ویسے بہت ہے نا، دلائل اتنی لمبی بات میں پڑھنا بھی کوئی نہیں. آپ نے تو سیدھی سیدھی بات کہنی. جو آپ کے سامنے یہ کہنا اور یہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ جو سا یہ تو سیاسی، یہ تو مفاداتی نعرہ، تو بس ان کے لیے یہ دعا ہے، آپ کے لیے بھی ان کے لیے بھی. یا اللہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ لبیک کا نعرہ سیاسی مفاداتی، یا اللہ ہی آقا و مولا کا واسطہ، یا اللہ ہی ان کو اور ان کی نسلوں کو قیامت تک اس دنیا میں لبیک کا نعرہ نصیب نہ کری. یا اللہ ہی ان کو قبر میں بھی نصیب نہ کری، ان کو حشر میں بھی نصیب نہ کری. اور جو میں اور آپ محمد عربی کے شعر بیٹھے جو یہ کہتے ہیں کہ لبیک کا نعرہ تو روح کی غذا ہے، ایمان کی پہچان ہے، یا اللہ ہی ہمیں اس دنیا میں بھی لبیک کا نعرہ نصیب کری، قیامت تک ہماری اولادوں کو بھی لبیک کا نعرہ نصیب کری، حیات نظام میں بھی لبیک کا نعرہ نصیب کری. یا اللہ قبر کی تاریکی میں بھی لبیک کا نعرہ، اور قیامت والے دن جب آقا و مولا کے جھنڈے کے تلے ہم کھڑے ہوں گے، یا اللہ اس وقت بھی ہماری زبانوں پہ یہ نعرہ نصیب کری لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک. اس لیے بالکل ڈٹ کے، یہ دنیا دار کبیروں کی اوقات ہی کوئی نہیں. پوری دنیا سامنے آ کے کھڑی ہو جائے، ان کی یہ چونٹی سے بھی زیادہ حقیر ہے اور یہ خنزیر سے بھی زیادہ پلید ہے جو اللہ کے رسول کی مخالفت میں سامنے آئے. یہ تو قرآن کی نص اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ تو ذلیل ترین لوگ ہیں. یہ تو خنزیر سے بھی زیادہ پلید ہیں. یہ بھی قرآن کی نص ہے. پڑھیں یہ 10ویں پارے میں سورہ انفال 55 نمبر آیت، اللہ تبارک تعالیٰ کا فرماتا ہے ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون. وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر کفر ہے، یعنی وہ لوگ جو کافر ہیں، جو منافق ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو جانور سے بھی زیادہ بدتر ہے. اور ایک نہیں کئی مقامات پر اللہ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کافر منافق ہے وہ تو جانور تو بھی زیادہ بھیڑے ہیں.
ان کی کیا اوقات؟ کبھی تم نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکا تو کبھی رسول اللہ کی عزت ناموس کے اوپر ڈاکے. اور جو بندہ گستاخان رسول فرانسیسیوں کے ساتھ ابھی تک اپنی تجارت بھی نہ ترک کر سکا, اور جو بندہ ان کا سفیر نکال کے سفارت تعلقات ان کے منہ پہ نہ مار سکا, وہ کس طرح یہ کہتا ہے جی میں محمد عربی کا بڑا غلام؟ وہ ٹرمپ کے قدموں میں جا کے بیٹھے عمران خان, اور اس نے کہا جناب ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم نے اپنے نبی کی گستاخی کو چھوڑ دیا, اور اس کا جو فیصلہ لکھا گیا حضور کے غلام تو آپ اور ہم سب ہیں نا, لیکن پھر بھی آقا و مولا کے پچھلے 10 سالوں میں 50 لاکھ خاکے بن چکے ہیں. حضور کے غلام تو عاشق تو سب بیٹھے. اب بتاؤ کہ ہمارا ماں یا باپ یا بیٹا یا بھائی یا کوئی رشتہ دار آپ کا جو آپ کے لیے لڑے, آپ کے لیے کسی کا سر پھاڑے, آپ کے لیے پھر پرچہ کٹوائے, آپ کے لیے پھر وہ جیل میں چلا جائے, 5 سال وہ آپ کے لیے جیل میں بیٹھے, اب بتاؤ سارے کہ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو اس سے ملاقات کرنے نہ جائے؟ جاؤ گے نا ملاقات کرنا سے, کیوں؟ آپ کی وجہ سے جو جیل میں گیا. ایک بندہ کھڑا ہو کے آپ میں سے یہ کہہ دے کوئی بندہ اڈیالہ کی جیل میں ممتاز قادری صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے گیا ہو؟ مسلمان تو سارے ہی آنا جی, دکانیں چلائی, رشتہ داریاں چلائی, جنازے بھی پڑھے اور ولیمے بھی کیے, سب کچھ کیا. یہ وہ حضور کا غلام ممتاز قادری جس نے میرے اور آپ کی نبی کی عزت ناموس کو پہرا دیا. نعرے لگانا بڑا آسان, تو آپ میں سے کوئی ہے ایسا خوش نصیب جو گیا ہو؟ 5 سال وہ جیل میں بیٹھے رہے, کوئی ان سے آج تک ملاقات کرنے نہیں گیا, لیکن ہم حضور کے بہت بڑے غلام. اب بتاؤ ممتاز قادری ہمارا ہیرو ہے, اور جس جماعت نے ان کو جون سا ہے وہ پھانسی دی پھر وہ بھی ہماری ہیرو ہے. ہمارا پیسہ, ہماری حمایت, ہمارے نعرے ان کے ساتھ ہیں. عشق قاتل سے اور مقتول سے ہمدردی بھی. بتا کس سے محبت کا صلہ مانگے گا, اور سجدہ خالق اور ابلیس سے جرانا بھی. بتا کس سے عبادت کی جزا مانگے گا. تو یہ دنیا دار کمی نے بیچ ڈالی تھی جس نے امت کی عزت ڈالر کے عوض ان حکمرانوں کی تم نے تابعداری کی ہے. اے جو چمچے بیٹھے ہیں انہاں ہستے, اور امت کی تباہی میں ہو تم برابر کی شریک. تم نے اغیار کے سانپوں کی افزائش کی ہے, لیکن ہم پر نہ ہوگا یہ الزام حشر کے روز کہ ہم نے کبھی بھی کافروں کے ایجنٹوں کی غلامی کی ہے. اب بالکل مر جائیں گے. حضرت امام حسین جو بتا گے, حضرت امام حسین بتا گے کہ جس نے مجھ امام حسین کے ہاتھ پہ بیعت کی, جس نے مجھ محمد عربی میرے نانے محمد عربی کے نام کا کلمہ پڑھا, آپ نے فرمایا کہ دودھ پیتے بچہ کٹوا سکتے ہیں, سر کٹوا کے نیزوں پہ چڑھا سکتے ہیں, کربلائیں سجا سکتے ہیں, لیکن مجھ جیسے حسینی تجھ جیسے یزیدیوں کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتے, قیامت تک نہیں دے سکتے. آج یہ کہتے ہیں یہ ہماری حمایت کر لیں گے تو سنو, خدا کی قسم یہ ایک نہیں لاکھ جانے بھی ہوں تو کروں تیرے نام پہ جان فدا. نہ بس ایک جان تو جہاں فدا, تو جہاں سے بھی نہ جی بھرا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں, یہ تو تم سوچتے کہ تمہاری جیلیں کڑیاں پا جانے کے بعد, پرچے کٹوا جانے کے بعد ہم تمہارے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے. نہیں, ہم نے جس ہاتھ پہ بیعت کی وہ حسین کے خادم کا ہاتھ ہے. اور خدا رب کعبہ کی عزت کی قسم, اور مر جائیں گے, کٹ جائیں گے. عمران خان جیسے فاسق فاجر کمینے کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کریں گے, صرف کی جیلوں کے پیچھے گزار دیں گے. نواز شریف اور زرداری جیسے کمینوں کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کریں گے, کبھی بھی حسینی یزیدیوں کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کریں گے. اتنی تحریک پیدا کرو. فیضان رضوی, اب یہ بھی پریشانی لگی, 1 کروڑ تو 70 لاکھ بندہ دنیا کی تاریخ میں, نہ یہ اتنا بڑا مجمع آسمان نے دیکھا, نہ کبھی زمین نے دیکھا. لبیک کی طرف سے یہ فگر نہیں ہے, یہ نیدرلینڈ کا ایک ادارہ ہے, اس نے یہ فگر دیا. کس طرح اس نے دیا؟ انہوں نے بندے گنے. تجھے کہو کہ اسی گئے سنسانوں تو انگلی لا کے گنیا کسی نے نہیں. منافق کدے بھی نہیں خوش ہوتے. یہ انہوں نے اس طرح کیا, یہ ایک انٹرنیشنل رول ہے, ایک سٹینڈر ہے کہ انہوں نے زمین کی پیمائش کی. 1 اسکوائر فٹ میں اتنے بندے آتے ہیں, پھر 2 میں اتنے, 100 میں اتنے, تو وہ اسکوائر فٹ ناپ کے گئے. کم سے کم انہوں نے بندے بتائے. جب وہ سوچو جب نیدرلینڈ میں وہ گئے ہوں گے, پھر وہاں وہ جا کے اپنے ریسرچ سینٹر میں بیٹھے ہوں گے, پھر کیلکولیٹر کے اوپر جب انہوں نے ضرب دی ہوگی, ملٹی پلائی, پھر حاصل ضرب جب = دبایا ہوگا, تو پھر 1 کروڑ تو 70 تو لاکھ تو صفر تو صفر تو صفر. حضرت ہمارے فرماتے تھے 70 لاکھ بندے نے غازی مولا ممتاز قادری صاحب کا پابندیوں کے باوجود, روڈ بلاکیج کے باوجود نماز جنازہ ادا کیا. حضرت ہمارے فرماتے تھے اتنا بڑا جنازہ قیامت تک کسی کا نہیں ہوگا, اگر ہوگا تو وہ محمد عربی کے غلام کا ہی ہوگا.
لیکن یہ جو ہے نا اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اس میں تو عجب بات ہے ہی کوئی نہیں۔ جنازے تو بڑے انہیں کے ہوں گے نا جنہوں نے آقا و مولا کے ساتھ وفا کی، چاہے وہ امام احمد بن حنبل نے فرمایا تھا کہ جنازے ہمارا فیصلہ کریں گے۔